بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة وهذا عند أبي حنيفة وقال يبيعه مرابحة على الثمن الأخير۔ اب یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مثلاً زید نے ایک تھان کپڑا خرید کر اس کو نفع کے ساتھ فروخت کیا، اور زید کے سمن پر زید نے سمن پر زید سے مراد بائے جو ہے، تو بائے نے سمن پر اور مشتری نے مبی پر قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ کرنے کے بعد بائے نے پھر اس کو مشتری سے خرید لیا، یعنی پہلے تو خود بیچا اور بیچنے کے بعد پھر جو ہے مشتری سے خرید لیا۔ اب اگر بائے اس کو جو ہے پھر نفع سے بیچنا چاہتا، بائے نے خریدنے کے بعد پھر کسی اور کے ہاتھ نفع سے بیچنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ نفع حاصل کر چکا ہے اس کو وہ اس سے مائنس کر دے، گھٹا دے۔ اور اگر جو نفع پہلے لیا ہے وہ نفع پورے ثمن کو محیط ہو تو اس کو جو ہے مرابحہ کے طور پر فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جو آخری بیع ہے اس پر وہ نفع کے ساتھ بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من اشتری ثوبا، کہ جس نے کپڑا خریدا، فباعہ بربح، پھر اسے نفع کے ساتھ بیچا۔ مثلا زید نے کپڑا خریدا، کسی سے بھی خریدا ہو، خریدنے کے بعد اسے بکر کے ہاتھ فروخت کر دیا نفع کے ساتھ۔ مثلا 10 روپے میں خریدا تھا اور 5 روپیہ نفع لے کر کے 15 روپے میں جو ہے بکر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ثم اشتراہ، پھر جو ہے زید نے بکر سے وہی کپڑا پھر خرید لیا، مگر جو ہے کم پیسے میں خریدا، مثلا 10 ہی روپے میں خریدا، بیچا اس کے ہاتھ 15 میں اور اس سے خرید رہا ہے 10 روپے میں۔ فَإِن بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اب اگر پھر جو ہے کسی تیسرے کے ہاتھ، مثلا زاہد کے ہاتھ بیچنا چاہتا نفع کے ساتھ، تو اب نفع کے ساتھ نہیں بیچ سکتا ہے، بلکہ طرح عنہ کل ربح کان قبل ذلک، بلکہ اس سے پہلے جو نفع حاصل کیا ہے، تو زید نے بکر سے کتنا نفع حاصل کیا؟ 5 روپے، 10 روپے میں خریدا تھا اور بکر سے 15 روپے میں فروخت کیا، گویا 5 روپے نفع کمایا ہے، تو اب 5 روپے اصل قیمت سے گھٹا دے وہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اگر جو ہے اسے نفع کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے تو جتنا نفع لیا ہے اس سے پہلے وہ اس سے گھٹا دے۔ اور فَإِن كَانَ اسْتَغْرَقَ الثَّمَنَ، اور اگر جو ہے وہ پورے، اب اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کہ 10 روپے میں خریدا تھا اور 15 روپے میں اس نے بطور نفع کے بیچ دیا، اور پھر اسی سے 10 روپے میں یہ خرید لیا، تو اب 10 روپے میں خریدا ہے اور 5 روپیہ نفع پہلے لے چکا ہے، تو 10 روپے سے 5 روپیہ گھٹا دے، اب کتنا ہوگا؟ 5 روپیہ ہی باقی ہوگا۔ اب 5 روپے پر وہ نفع لے کر کے بیچ سکتا ہے۔ مثلا بتا دے کہ یہ میرا 5 روپے میں پڑا، یہ نہ کہے کہ میں نے 5 میں خریدا، تو جھوٹ ہو جائے گا، خریدا تو ہے 10 میں، لیکن نفع اس سے گھٹانے کے بعد، مائنس کرنے کے بعد 5 ہی روپیہ بچے گا، تو یہ کہتے 5 روپے میں یہ سامان پڑا ہے اور اس پر 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 3 روپیہ یا 4 روپیہ جو بھی کہے، اس پر میں نفع کے ساتھ فروخت کر رہا ہوں۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ فَإِن بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اگر اس کو نفع کے ساتھ بیچے تو گھٹا دے اس سے جو بھی نفع اس سے پہلے حاصل کیا ہے۔ کیسے؟ اس مثال میں کہ 10 روپے خریدا تھا، 15 روپے کے بیچا
اور پھر اسی سے 10 روپے میں خرید لیا، تو نفع اگر گھٹا دے، نفع جو ہے یہ پورے ثمن کو محیط نہیں ہے بلکہ پورے ثمن سے کم ہے۔ بھائی ثمن ہے 10 روپے اور نفع ہے 5 روپے، تو اگر 5 روپیہ گھٹا دے تو 5 روپیہ باقی بچے گا، اور 5 روپیہ پر نفع وہ لے سکتا ہے۔ دفعہ ان کانا استغرق الثمن، اور اگر نفع پورے ثمن کو محیط ہو، مستغرق ہو، تو اب اس کو نفع کے ساتھ نہیں بیچ سکتا۔ مثلا کہ 10 روپے کا کپڑا خریدا تھا ایک تھان، اور اسے بیچ دیا 20 روپے میں، اور پھر اسی سے جس سے 20 روپے میں بیچا تھا اسے 10 روپے میں اس نے خرید لیا، تو اب بتائیے کہ اگر نفع گھٹا دیا جائے تو ثمن کچھ باقی رہے گا؟ سب ختم ہو جائے گا۔ مثلا 10 روپے میں پہلے خریدا، اب 10 روپے میں دوبارہ خریدا، یہ 20 روپے ہو گئے، اور اس نے بیچا تھا 20 روپے میں، تو 20 روپیہ لیا ہے اور 20 روپیہ دیا ہے، تو سب برابر ہو گئے، تو گویا ایک پیسہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو اگر 10 روپے میں خریدا، 20 روپے میں فروخت کیا اور پھر 10 روپے میں خرید لیا، تو یہ گویا اس کے پاس مبی واپس ہو گیا، اور اس کا اور ایک پیسہ بھی اس کا نہیں لگا۔ اب اس کو اگر بطور مرابحہ بیچنا چاہتا ہے تو نہیں بیچ سکتا ہے، کہ مرابحہ میں کیا ہوتا ہے کہ اصل ثمن پر کچھ زائد، اور یہاں اب اصل ثمن ہے ہی نہیں، 20 روپیہ خرچ کیا اور 20 روپیہ مل گیا، تو گویا مبی یہ فری میں مل گئے، تو اب جو ہے اصل ثمن اس کا ہے ہی نہیں۔ اب مرابحہ کہتے ہیں کہ اصل ثمن بتا کر کے اس پر اضافہ، اور یہاں اصل ثمن ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر نفع جو ہے پورے ثمن کو مستغرق ہو تو لم یبع ہو مرابحتاً، تو اس کو بطور جو ہے مرابحہ نہیں بیچ سکتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہے۔ وقالا، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں، یبیعہ مرابحتاً علی الثمن الاخیر، کہ ثمن اخیر پر بطور نفع بیچ سکتا ہے۔ مثلا کہ اس نے تو خریدا تھا 10 روپے میں، بیچا 20 روپے میں، اور پھر خود اس سے جو ہے 10 روپے میں خرید لیا ہے، تو ثمن اخیر ہے 10 روپے 10 درہم، تو ثمن اخیر پر جتنا چاہے نفع لے کر کے بیچ سکتا ہے۔ یہ کہہ دے کہ یہ سامان، یہ کپڑا میں نے 10 روپے میں خریدا ہے، اور اس پر میں 5 روپیہ 2 روپیہ 8 روپیہ 7 روپیہ نفع لے کر کے فروخت کر رہا ہوں، تو ثمن اخیر جتنے میں خریدا ہے اس پر جو ہے نفع لے کر کے فروخت کر سکتا ہے۔ یہ حضرات صاحبین کے نزدیک ہے۔ صورتہ، بات تو اب واضح ہو گئی، لیکن اب شاہد ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کو جو ہے واضح فرما رہے ہیں۔ صورتہ، اس صورت مسئلہ یہ کہ اذا اشترى ثوبا، کہ جب زید نے کپڑا خریدا 10 روپے میں، وباعہ بخمسۃ عشر، تو زید نے کپڑا خریدا 10 روپے میں اور کپڑے پر قبضہ کر لیا، اور مشتری نے ثمن جو ہے مبی پر قبضہ کر لیا۔ یہ قید اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ جو منقولات ہیں، منقولات کی بیع قبل قبض جائز نہیں، کہ اب آپ کپڑا کا تھان خرید لیں اور ابھی دکاندار سے تھان نہیں منگوائے ہیں، کہ آپ کسی کے ہاتھ بیچ دیں یا کہہ دیں جاؤ معراج کلاتھ اسٹور پر کپڑا رکھا ہوا ہے وہاں سے لے کر کے لے لو، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ کپڑا منقولات سے ہے، جب تک مشتری جو ہے مبی پر قبضہ نہ کر لے تب تک بیچ نہیں سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب زید نے ایک تھان کپڑا خریدا 10 درہم میں، وہ باعہ بخمسۃ عشر، اور قبضہ کرنے کے بعد اسے 15 درہم میں بیچا، ثم اشتراہ بعشرۃ، پھر زید نے وہی تھان بغر سے 10 درہم میں خرید لیا۔ اب اس کو سامان وغیرہ دے دیا تھا اور 10 درہم میں بیچا تھا اسے 15 میں، اور پھر اسی سے جو خرید رہا ہے 10 روپے میں۔ فإنہ یبیعہ مرابحۃ بخمسۃ، تو کہتے ہیں زید اگر پھر بیچنا چاہے تو اس کو 5 روپے میں بطور مرابحہ بیچ سکتا ہے۔ تو زید نے پہلے خریدا تھا 10 روپے میں، بیچا 15 روپے میں، اور پھر اس مشتری سے 10 روپے میں خرید لیا،
اب اگر اس کو بیچنا چاہتا ہے تو 5 روپے اصل قیمت رکھ کر کے اس پر نفع رکھ کر کے بیچے۔ کیوں ایسا ہے کہ اور یہ کہے کہ اچھا مرابحہ میں اور یا تولیہ میں اصل دام بتانا ہوتا ہے، تو یہ کہے کہ قام علیہ بخمسطہ، کہ یہ مال مجھ کو، یہ کپڑا یا مال مجھ کو جو ہے 5 روپے میں پڑا ہے، اور یہ نہ کہے میں نے 5 میں خریدا، خرید تو رہا 10 روپے میں، تو جھوٹ ہو جائے گا اگر 5 کہے گا۔ تو 5 روپے میں کیسے پڑا ہے کہ پہلے اس نے 10 میں خریدا، 15 میں بیچا، 5 روپیہ نفع لیا، پھر اس سے 10 روپے میں خریدا، تو جب 10 روپے میں خریدا تو 10 میں خریدا تھا وہ، اور 10 یہ کیا ہے کہ جتنے میں خریدا تھا اور اس سے 5 روپیہ بڑھا کر کے بیچا، پھر 10 روپے میں خریدا، تب تو اب اس کو تو گویا اس نے دیا سب کتنا، 20 روپے خرچ کیا ہے بھئی۔ 10 پہلے جو ہے بائی کو دیا اور 10 روپیہ دوسرے بائی کو دیا، 20 روپے ہو گئے، اور یہ بیچا ہے 15 روپے میں، تو 20 سے 15 گھٹا دیجئے تو 5 ہی روپیہ تو بچ رہا ہے۔ تو یہ کہے کہ یہ 5 روپے میں پڑا ہے، اور 5 روپے پہ میں 2 روپے 3 روپے نفع لے کر کے فروخت کروں گا۔ وَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةٍ، تو اس کو بیچے گا 5 روپے پر نفع لے کر کے، اور یہ کہے کہ مجھے 5 روپے میں پڑا ہے۔ پھر سمجھیے کہ 10 روپے میں خریدا تھا، بیچا 15 روپے میں، اور پھر اسی خریدنے والے سے 10 روپے میں خرید لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے بائی کو 10 روپیہ دیا تھا تب مان لیا، اور دوسرے بائی کو جو ہے جو مشتری تھا اب وہ بائی بھی ہو گیا، اب اس سے بھی 10 روپے میں خرید رہا ہے، تو اس کے گھر سے 20 روپیہ گیا، اور اس نے فروخت کتنے میں کیا تھا، 15 روپے میں، تو 20 سے 15 روپے گھٹا دیں کتنا باقی بچے گا، 5 ہی باقی بچے گا، تو گویا اس کی قیمت 5 روپے ہے۔ تو اب 5 روپیہ بتا کر کے اس پر نفع لے کر کے فروخت کر سکتا ہے۔ تو یہ کہے کہ میں نے جو ہے کہ اگر بیچنا چاہتا ہے تو 5 روپے پر نفع لے کر کے بیچے، اور یہ کہے کہ یہ مبی جو ہے 5 روپے مجھے پڑا ہے، اور ولو اس طرح ہو بِعَشْرَةَ وَبَاعُوا بِعِشْرِينَ۔ اب دوسری صورت کہ فرض کریں کہ زید نے وہی تھان 10 روپے میں خریدا اور 20 روپے میں فروخت کیا، اور جس کو فروخت کیا مثلاً بکر سے، اب بکر سے وہی کپڑا پھر زید نے خرید لیا 10 روپے میں۔ اب آپ غور کریں کہ اس نے زید نے خریدا تھا عمرو سے 10 روپے میں، اور بکر کے ہاتھ بیچا 20 روپے میں، اور بکر سے پھر خرید رہا ہے 10 روپے میں۔ اب آپ جوڑیے کہ 10 روپے میں پہلے خریدا اور 10 روپے میں بعد میں خریدا، دونوں 20 روپے ہو گئے، اور بکر کے ہاتھ بیچا تھا کتنے میں، 20 روپے میں، تو گیا 20 روپے میں خریدا، 2 قسطوں میں خریدا، تو 20 روپے میں خریدا اور بیچا بھی 20 روپے میں، تو جتنے میں خریدا تھا اتنے میں بیچ دیا۔ اب جو ہے اس کے پاس جو مبی ہے، اور مبی کی تو کوئی قیمت نہیں، گویا مبی اب فری ہے، اب اس مبی کو یہ کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہے بطور مرابحہ، تو اب بطور مرابحہ نہیں بیچ سکتا، کیوں، اس لیے کہ جب اب اس مبی کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، کیونکہ 20 روپیہ لگا کے خریدا ہے 2 مرتبہ میں، اور 20 روپے میں بیچ چکا ہے، 20 روپیہ حاصل بھی کر چکا ہے، تو 20 خرچ ہوا، اب 20 اسے مل گیا، تو اب جو ہے اب وہ مبی گویا فری میں ہے، اب اس کی کوئی قیمت نہیں، اور مرابحہ کہتے ہیں اصل قیمت بتا کر اس پر نفع لینا، اب یہاں اصل قیمت ہے ہی نہیں تو کس کو بتا کر نفع لے گا، تو اب گویا کہ اس کا جو نفع تھا وہ نفع پورے ثمن کو محیط ہو، تو اب بطور مرابحہ نہیں بیچ سکتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ ولو اس طرح ہو بِعَشْرَةٍ، اگر 10 درہم میں خریدا، وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابَحَةً، اور اس کو 20 درہم میں بطور مرابحہ یعنی نفع لے کر کے فروخت کیا، ثم اشتراہ بِعَشْرَةٍ، پھر اسی مال کو 10 روپے میں خریدا۔ اب دیکھیں کہ اشتراہ بِعَشْرَةٍ ثم اشتراہ بِعَشْرَةٍ، تو 20 درہم میں خریدا 2 مرتبہ میں، وَبَاعُهُ بِعِشْرِينَ، اور فروخت کیا تھا کتنے، 20 میں،
تو 20 درہم میں خریدا اور 20 درہم میں بیچ دیا، تو اب اس کا جتنا پیسہ گیا تھا اتنا پیسہ آ گیا، اور مبی بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، تو گویا مال بغیر قیمت کے بھائی، تو لا یبیہ مرابحۃ اصلا، تو اب اس مال کو بالکل نفع لے کر کے نہیں فروخت کر سکتا ہے، بطور مرابحہ نہیں، تو اس لیے کہ اب اس مال کی قیمت ہی نہیں، تو کیا بتا کہ بیچے گا کہ اتنے کا مال ہے اتنا نفع لے رہا ہوں، یہ مرابحہ کی بات ہے، ورنہ بیع مطلق ہو تو اس میں تو کوئی حد نہیں۔ مثلا یہی کہ زید نے 10 روپے میں ایک تھان خریدا اور بکر کے ہاتھ 20 روپے میں بیچا، اور پھر بکر سے 10 روپے میں خرید لیا، اور اب عمر کے ہاتھ جتنے میں چاہے، خالد کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ جتنے میں چاہے بیچ سکتا ہے، اور یہ نہ بتائے کہ میں نے کتنے میں خریدا، کتنا نفع لے رہا ہوں، گویا بیع مطلق کرے تو یہ جائز ہے، لیکن مرابحہ میں چونکہ اصل دام بتانا پڑتا ہے اور اس پر نفع رکھنا ہوتا ہے، اور یہاں اصل دام ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّهُمَا يُبِيعُ مُرَابَحَةً عَلَى الْأَسْرَى فِي الْفَصْلَيْنِ، اور حضرات صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک کہ دونوں صورتوں میں، جسے پہلی صورت کیا کہ 10 میں خریدا تھا اور 15 میں بیچا، اور پھر 10 میں خرید لیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ 5 روپے پر نفع لے کر بیچے گا، لیکن صاحبین کہتے ہیں پہلی صورت میں وہ 10 روپیہ قیمت بتائے اور اس پر جو ہے جتنا چاہے نفع لے کر کے بیچے، اور صاحبین فرماتے ہیں یبیعہ مرابحۃ علی العشرہ، 10 روپے پر جو ہے وہ نفع لے کر کے جتنا چاہے نفع لے کر کے فروخت کرے۔ اور دوسری صورت کیا کہ جب اس نے دوبارہ خریدا ہے تو دوبارہ بھی 10 ہی روپے میں خریدا ہے، تو اب جو آخری ثمن ہے اس پر بھی نفع لے کر کے بیچ سکتا ہے، تو پہلی صورت میں بھی 10 روپے پر نفع رکھ کر کے بیچ سکتا ہے، اور دوسری صورت میں کہ عقد ثانی میں جو ثمن تھا اس ثمن پر نفع لے کر کے بیچ سکتا ہے، تو صاحبین کے یہاں تو بہت آسانی ہے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس مبی کو نفع لے کر کے بیچ سکتا ہے 10 درہم پر، دونوں صورتوں میں، چاہے نفع اگر جتنا نفع ہے اس کو مائنس کرنے کے بعد کچھ مال باقی بچے، یا نفع اگر گھٹا دیں تو پورے ثمن کو مستغرق ہو جائے۔ لہما حضرات صاحبین کہ ان العقد الثانی عقد متجدد، کہ جو دوبارہ عقد کیا ہے یہ نیا عقد ہے، منقطع الاحکام عن الاول، یہ پہلے کے احکام سے بالکل جدا ہے، منقطع ہے، فیجوز بناء المرابحۃ علیہ، تو اب مرابحہ کی بنیاد جو ہے اسی پر رکھنا جائز ہے، کہ پہلے اس نے 10 روپے میں بیچا، پہلے 10 روپے میں خریدا، پھر 15 روپے میں بیچا، اب 15 روپے میں، یہ تو بیع اول ہو گئی، اب جب اسی مشتری سے اس نے 10 روپے میں خرید لیا، یہ بیع ثانی ہے، تو بیع ثانی کے احکام بیع اول سے جدا گانا ہے، تو جب بیع ثانی میں کیا اس نے 10 روپے میں خریدا ہے تو 10 روپے پر نفع رکھ کر کے جتنے میں چاہے بیچ سکتا ہو، اور دوسری صورت یہ کہ 10 روپے میں خریدا 20 روپے میں بیچا، یہ بیع اول ہو گئی، اور اسی سے پھر 10 درہم میں خرید لیا، تو اب یہ بیع ثانی ہے، تو 10 درہم اس کی اصل قیمت ہو گئی، اور اب 10 درہم بتا کر کے اب جتنا چاہے اس پر نفع رکھ کر کے بیچ سکتا ہے، تو یہ عقد ثانی ہے، تو اب عقد ثانی پر بنیاد رکھی جائے گی، عقد اول گویا ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ صاحبین کی یہ عقد ثانی جو ہے نیا عقد ہے، یہ عقد اول کے احکام سے منقطع ہے، جدا گانا ہے، فیجوز بناء المرابحۃ علیہ، تو اب عقد ثانی پر جو ہے اب مرابحہ کی بنیاد رکھنا جائز ہے، کما اذا تخلل ثالث، جیسے کہ بیچ میں کوئی تیسرا شخص حائل ہو جائے، مثلا زید نے عمرو سے خریدا 10 روپے میں اور بکر کے ہاتھ فروخت کیا 20 روپے میں، اور بکر نے جو ہے زاہد کے ہاتھ فروخت کیا 10 میں، 15 میں، 25 میں، 50 میں، جتنے میں چاہے بیچا ہو، اور پھر اس سے جو ہے زاہد سے جو ہے زید نے خرید لیا، تو جس سے زید نے بیچا تھا اس سے نہیں کہا بلکہ تھرڈ پارٹی سے، تیسرے شخص سے جو ہے زاہد سے خریدا، تو اب زاہد سے جب خرید لیا 10 روپے میں، تو اب اس پر جو ہے نفع رکھ کر کے بیچ سکتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی جائز ہے اور صاحبین کے ہاں، کہا جب
تیسرا شخص اگر اس بیع میں داخل ہو جائے تو تیسرے شخص سے خرید کر کے اور اس خریدے ہوئے دام پر نفع رکھ کر کے بیچنا بالاتفاق جائز ہے، تو ایسے ہی دوسرے شخص سے خریدے ہوئے ثمن کے اوپر جو ہے نفع رکھ کر کے جو ہے بیچنا جائز ہے۔ کما اذا تخلل ثالث، جیسا کہ تیسرا آدمی اس میں داخل ہو گیا۔ اور امام اعظم اب کی دلیل کیا ہے؟ امام اعظم کا مسلک پھر سنیے کہ اگر کسی نے کپڑا خریدا پھر اسے نفع لے کر کے بیچ دیا اور پھر اسی سے خرید لیا جس سے بیچا تھا، تو اب جتنا دام خریدا تو جتنا نفع حاصل کیا ہے، نفع کو گھٹا کر کے جتنا ثمن باقی بچے اسی ثمن پر نفع لے کر کے وہ بیچے گا۔ مثلا 10 میں خریدا، 15 میں بیچا، پھر اسی سے 10 میں جو خرید لیا، تو اب گویا اسے 2 قسطوں میں 10 روپیہ دینا پڑا، 20 ہو گیا، اور اس نے فروخت کیا 15 روپے میں، تو گویا اس سامان کی قیمت 5 روپے ہے، تو نفع کی رقم گھٹا کر کے تو گویا 5 روپے پر جو ہے اسے بیع کرے۔ تو اب یہ کہہ دے کہ یہ سامان مجھے 5 روپے میں پڑا ہے اور اس پر میں 3 روپے نفع لے کر کے 8 روپے پر فروخت کر رہا ہوں، اور 10 روپے پر بیچنا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم کی دلیل کیا؟ ان شبہۃ حصول الربح بالعقد الثانی ثابتۃ لأنہ یتأکد بہ ما کان علی شرف السقوط بالظہور علی عیب۔ کہتے ہیں کہ یہاں نفع کے حصول کا شبہ جو ہے عقد ثانی سے ثابت ہے، کیونکہ یہ عقد ثانی ہی سے جو ہے مؤکد ہے، بعد اس کے کہ یہ نفع جو ہے ساقط ہونے کے کگار پر تھا، اس میں عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے، اور شبہ یہ حقیقت کی طرح ہوتا ہے بیع مرابحہ میں احتیاطاً۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ دیکھیے، بیع اول ہوئی، زید نے 10 روپے میں خرید کر 15 روپے میں بیچا، اب یہ بیع اول ہے، تو 15 روپے میں بیچا 5 روپیہ نفع لے کر کے، اور اب اسی سے 10 روپے میں خریدا، تو یہ بیع ثانی۔ اچھا، زید نے جو پہلے 10 روپے میں کسی سے خریدا تھا وہ یہاں موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے جو ہے ورنہ اس کا اعتبار کریں تو بیع ثالث ہو گئی۔ وہ نہیں، زید نے بیچا کتنے میں؟ زید نے بیچا 15 روپے میں، یہ بیع اول۔ اب پھر اسی مشتری سے کتنے میں خرید رہا ہے؟ 10 روپے میں ہے، یہ بیع ثانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زید نے 10 روپے میں خریدا تھا، 15 میں بیچا، 5 روپے اس پہ نفع حاصل کیا۔ 5 روپے نفع حاصل ضرور کر رہا ہے، مگر اس نفع کی بنیاد بیع ثانی ہے۔ کیوں بیع ثانی ہے؟ اس لیے کہ زید نے جب 10 روپے کا مال 15 میں بیچا، اور اگر بکر سے یہ نہ خریدے اور بکر یہ کہہ دے کہ وہ جو سامان تو آپ نے بیچا تھا وہ تو عیبدار ہے، مجھے نہیں لینا ہے، اور اپنا مبیع واپس لے لیجئے اور میرا دام اس کو دے دیجئے، تو عیب کی وجہ سے مبیع کی واپسی ہو گئی، انہوں نے مبیع واپس کر دیا اور 15 روپیہ بھی اس نے واپس کر دیا، تو زید کو جو 5 روپیہ نفع ملنے والا تھا، اب جب سامان کی واپسی ہو گئی، پیسے کی واپسی ہو گئی، اب نفع ملا؟ 15 واپس کر دیا، پیسہ بھی نفع نہیں رہا۔ تو یہ نفع کب ثابت ہوگا؟ جبکہ زید اس سے 10 روپے میں خرید لے، اب نفع مؤکد ہو گیا۔ پہلے ڈر تو یہ تھا کہ کہیں واپس نہ کر دے، کہیں واپس نہ کر دے، کہیں واپس نہ کر دے، تو واپس کر دیتا تو اسے پورا ثمن واپس کرنا پڑتا، یعنی 15 روپیہ جو اصل رقم ہے وہ بھی واپس کرتا، جو نفع ہے وہ بھی واپس کرتا، تو نفع کے ساقط ہونے کا خطرہ لاحق تھا۔ لیکن جب زید نے بکر سے وہ مال 10 روپے کے عوض خرید لیا، تو اب نفع کی رقم جو ہے یہ مستحکم ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ بیع اول سے نفع کا حصول
یہ موقوف کس پر ہے؟ بیع ثانی پر۔ اگر عقد ثانی بیع ثانی نہ ہوتی تو یہ نفع مؤکد نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں جو ہے یہ بیع فسخ نہ ہو جائے۔ لیکن جب بیع ثانی ہو گئی، نفع ثابت ہو گیا، تو معلوم کیا ہوا کہ بیع اول کی بنیاد جو ہے بیع ثانی پر ہے۔ فرماتے امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ نفع کے حصول کا شبہ عقد ثانی سے ثابت ہے، اس لیے کہ نفع کا حصول جو ہے بیع ثانی ہی سے مؤکد ہے۔ بعد اس کے کہ نفع یہ ساکت ہونے کے کنارے تھا، اس میں عیب ظاہر ہونے کی پر اگر عیب ظاہر ہو جاتا اور مشتری واپس کر دیتا تو انہیں نفع کی رقم بھی واپس کرنی پڑتی، وہ ساکت ہو جاتا۔ اور یہاں شبہ حقیقت ایک شبہ ہے کہ واپس کر دیتا، یقین تھوڑی ہے، لیکن ایک شبہ ہے، احتمال ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بیع مرابحہ میں شبہ یہ حقیقت کی طرح ہے احتیاطاً، جیسے ربا میں جو ہے حقیقت ربا یہ بھی حرام ہے اور شبہ ربا بھی حرام ہے۔ ولہذا لم تجز المرابحۃ فیما اخذ بالصلح، کہتے ہیں اسی لیے مرابحہ جائز نہیں ہے اس مال میں جو لیا گیا ہے صلح کے ساتھ، لشبہۃ الحتیۃ، اور حتیطہ کہتے ہیں کم کرنا، حتی یحتو کے معنی گرانا، کہ مال کم کرنے کے شبہ پر۔ مثال کے طور پر کہ زید جو ہے 100 روپے ہمارے قرض دار تھے، تو ہم زید سے کہہ رہے ہیں بھائی 100 روپیہ دے دو اور نہیں دے پا رہے ہیں، تو زید نے ہم سے کہا کہ 100 روپے نہیں ہو پا رہے ہیں اور آپ کا قرض بھی بہت پرانا ہو گیا، ایسا کیجئے کہ ہمارے پاس ایک شال رکھی ہے اونی پیور کشمیری اور یا لال املی کی، کہا وہ شال آپ لے لیں، جو قرض ہے اسی قرض کے عوض شال آپ لے لیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لاؤ شال ہی دے دو۔ تو اب ہم نے 100 روپے قرض کے عوض جو ہے شال لے لیا، تو گویا جو ہمارا قرض تھا اور زید نے قرض کے عوض شال دے کر کے صلح کر لی، تو اب یہ جو شال ہے اس پر کو ہم بطور مرابحہ نہیں بیچ سکتے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ شال کی قیمت 500 روپے رہی ہو اور زید قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو 500 کا مال جو ہے 100 روپے میں اس نے دے دیا، تو 400 ایسے ہی ہمیں بطور نفع کے مل گئے۔ جب بطور نفع 400 مل گئے، اب پھر اس پر مزید نفع لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت شال کی 80 روپے رہی ہو اور جب زید جو ہے نہیں دے پا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ لائیے 80 روپے کا مال ہی جو ہے 20 روپیہ ہم نے کم کر کے لے لیا، بھاگے بھوت کے لنگوٹی بھلی، ایک محاورہ ہے کہ جب دیکھا کہ ملنے والا نہیں تھا، چلو 80 روپے کی شال ہی مل جائے، کچھ تو ایک ٹھنڈک میں کام آ جائے گی۔ تو فرماتے اسی لیے مرابحہ جائز نہیں ہے اس مال میں جو مال صلح کے عوض لیا گیا ہے، کیوں لشبہۃ الحتیۃ، کیوں اس لیے کہ وہاں دام کم کرنے کا شبہ ہے۔ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَىٰ خَمْسَةَ، تو گویا ہو جائے گا کہ گویا اس نے 5 روپے میں خریدا، اشترا خمسۃ و ثوباً، گویا اس نے 5 درہم خریدا اور کپڑا خریدا 10 درہم میں۔ اب پہلی مثال ہو گئی کہ جب 10 درہم میں اس نے خریدا تھا، 15 درہم میں اس نے بیچ دیا، اور پھر 10 درہم میں اس نے جو ہے اسی کپڑے کو خرید لیا، تو گویا ایسا ہے کہ اب 5 درہم جو نفع ہے، تو 5 درہم اور کپڑا ان دونوں کو 10 درہم کی عوض خریدا، تو گویا ایسا ہو گیا کہ اس نے 5 درہم اور ایک تھان کپڑے کو 10 درہم میں خریدا ہے، تو فَيُطْرَحُ خَمْسَةَ، تو 5 درہم اس سے ساقط کر دیے، مائنس کر دیے جائیں گے، اور تو 5 درہم مائنس کر دیے جائیں گے، تو گویا 5 ہی پر نفع لے کر کے فروخت کرے گا۔ اب امام ابو یوسف امام محمد نے جو یہ قیاس کیا کہ جیسے یہی بیع اگر کسی تیسرے آدمی کی معرفت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، مثلا زید نے 10 درہم میں بیچا بکر کے ہاتھ، اور جو ہے
زید نے خریدا تھا 10 درہم میں، بکر کے ہاتھ بیچا 15 درہم میں، اور بکر نے وہی مال خالد کے ہاتھ کتنے بھی دام میں بیچا ہو، اور خالد سے پھر زید نے 10 درہم میں خرید لیا، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور اب 10 درہم میں جو خریدا ہے اس پر یہ زید چاہے مرابحہ کے طور پر بیچے چاہے تولیہ کے، ہر طرح جائز ہے۔ امام اعظم کے ہاں بھی جائز ہے اور صحابین کے ہاں جائز تو ہی ہے۔ کہتے ہیں جیسے تیسرا آدمی اگر بیع میں شامل ہو جائے اور اس کے ہاتھ یہ جو ہے بائع اول خریدے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسے ہی اگر مشتری سے یہ خرید لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا جواب دیجیے۔ فرماتے ہیں بخلا مَإِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ، کہ جب تیسرا شخص بیع میں داخل ہو جائے، کہ لِأَنَّ التَّعَقُّدَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ، کیونکہ یہاں جو ہے نفع کا تعقد جو ہو رہا ہے یہ دوسرے سے، تھرڈ پارٹی سے، شخص ثالث کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اور پہلی صورت میں جو ہے یہ اسی سے جو ہے عقد ثانی سے جو ہے نفع کا حصول ثابت ہوا ہے، اور یہاں نفع کا حصول جو ہو رہا ہے بیع ثانی نہیں بیع ثالث سے، اس لیے ایک دوسرے میں فرق ہے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔